آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی تعمیرات کے باعث شہر میں سیوریج کا نظام بگڑنے لگا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر سیوریج شاہ رخ حسین کہتے ہیں کہ شہر میں سیوریج کے نظام کی بہتری کے لیے غیر قانونی تعمیرات پر پابندی لگانی ہوگی۔ قانونی تعمیرات، بلند و بالا عمارتوں نے سیوریج کے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ واٹر بورڈ افسران نے بھی غیر قانونی تعمیرات پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر سینٹرل واٹر اینڈ سیوریج بورڈ شاہ رخ حسین کا کہنا ہے کہ مخصوص علاقوں میں بڑھتی آبادی اور غیر قانونی تعمیرات سیوریج لائنوں کے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہیں، اور جس طریقے سے کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہا ہے، پورشنز بن رہے ہیں، فلیٹس بن رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ یہ ہے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے جیسے KBC ہے اور KDA ہے، تو یہ اگر واٹر بورڈ سے کوارڈینیشن کر لیں پرمیشن دینے سے پہلے، تو اسی طریقے سے واٹر بورڈ پھر اپنا سسٹم بھی اپ گریڈ کرے گا۔ شاہ رخ حسین کا مزید کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے شہر بھر کی پانی اور سیوریج کی لائنیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ سیوریج کی لائنیں بھی ہمارے یہاں تبدیل کی جا رہی ہیں، ٹاؤن کے لیول پہ بھی ہو رہی ہیں، اور ورلڈ بینک کے پروجیکٹ سے بھی ہمارے یہاں جو ہے کام ہو رہا ہے، جس کے لیے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب کی خصوصی ہدایت پہ MD واٹر بورڈ، ہمارے CO اسد اللہ صاحب، چیف انجینئر آفتاب چانڈیو صاحب، حنیف ملو صاحب، اور یہ پورا ٹیم ورک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم کافی حد تک جو ہے ہم کنٹرول کر لیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر نے کہا کہ تعمیرات کے لیے واٹر بورڈ کی NOC لازم ہے، لیکن اس معاملے میں SBCA افسران واٹر بورڈ کی اجازت کے بغیر ہی NOC جاری کرتے ہیں، جس سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے اپنے قیام کے 6 ماہ گزر جانے کے باوجود گھر گھر سے کچرا اٹھانے کا عمل مکمل نہیں کیا۔ رضوان احمد رپورٹ کریں گے۔ کچرا اٹھانے اور اسے ٹھکانے لگانے کے عمل کے لیے مشینری کا ہونا بے حد ضروری ہے، مگر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں یہ مشینری معاہدے کے برعکس آدھی ہی پہنچ سکی ہے۔ ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز سندھ سالڈ ویسٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل کہتے ہیں کہ مشینری کی کمی کے باعث ڈور ٹو ڈور گاربیج کلیکشن 50% سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ 55 کے لگ بھگ ہم کر رہے ہیں اور 45% ہم نہیں کر پائے ڈور ٹو ڈور، لیکن جب یہ مشینری آ جائے گی، ہماری ٹرے کمپیکٹر آ جائے گا، ٹرے کمپیکٹر جو ہے اس بہت زیادہ یوزفل ہے۔ 50% مشینری آ چکی ہے، 50% مشینری ہماری جو ہے کچھ رکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ 100% ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنی بھی ہمارے پاس مشینری ہے کوشش یہی ہے ہماری کہ جتنا بھی ٹارگٹ پورا کر سکیں، 55% تک ٹارگٹ ہم پورا کر چکے ہیں۔ چائنیز کمپنی کے افسر کا کہنا تھا کہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس بڑھانے کے باعث مشینری کی آمد میں تاخیر ہو رہی ہے، جو جلد پہنچ جائیں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتا بھی ڈالر کی جیسے فلکچویشن ہے، اس کے علاوہ آپ کو پتا کہ جیسے ایکسائز کی فیسوں کے اوپر کافی ریٹس وغیرہ بڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ہمیں بھی کافی ہرڈلز ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے گانسو کمپنی نے جو ہے اپنا 55 سے 60% جو ہے وہ اپنا کور اپ کرا ہوا ہے۔ ضلع وسطی شہر کا گنجان ترین اور زیادہ آبادی والا ضلع ہے، جہاں صفائی کے نظام میں بہتری کے لیے تمام اداروں کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین عمران خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ نرسنگ کونسل سندھ ممبر کے لیے انتخابات میں اعجاز کلیری 2981 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر آنے والے قمر الدین نے صرف 72 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری ایسوسی ایشن کے تحت ہونے والے 28 اضلاع میں الیکشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں 7 امیدواروں نے حصہ لیا۔ پولنگ کے لیے کراچی کے 6 ہسپتالوں سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے تھے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے شروع ہوا اور بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ 8000 ووٹرز میں 3126 ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق اعجاز کلیری نے 2971 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی، جبکہ دوسرے نمبر پر قمر الدین نے صرف 72 ووٹ حاصل کیے۔ اعجاز کلیری کی کامیابی پر نرسنگ اسٹاف نے بھرپور جشن منایا۔ کامیابی کے بعد اعجاز کلیری نے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا اور کہا، نرسنگ اسٹاف کے مسائل کے لیے
भरपूर जद्दोजहद करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल पाकिस्तान की नर्सिस का एक सबसे बड़ा फोरम है और नेशनल लेवल का फोरम है। तो मैं इनके जो मैंडेट है उनकी मैंडेट का एहतराम करते हुए वहाँ पे जितने भी मसाइल होंगे और जितनी भी लेजिस्लेशन होनी है वहाँ पे इंशाल्लाह मैं भरपूर अपना इनपुट दूंगा और पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान की पूरी नर्सिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूँ और जो वहाँ मसाइल हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपने कायद की कामयाबी पर नर्सिंग स्टाफ ने उम्मीद जाहिर की कि अब इनके मसाइल जल्द हल होंगे। पहली बात तो ये है कि अब पता चलेगा कि ग्रास रूट लेवल पे नर्स के मसाइल क्या हैं, क्योंकि पहले सिर्फ सिलेक्शन होती थी अपर लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे नर्सिस के मसाइल हैं वो किसी को नहीं नज़र आते थे, जिसके ऊपर हम लोगों ने इजाज़ क्लैरी साहब को नुमाइंदा बना के तो भेजा है। इंशाल्लाह ताला अब हमारे मसाइल यकीनन पूरे हो जाएंगे। और जो 16 वाले 17 में गए हैं 100 लोग सिविल हॉस्पिटल से, बाकी तो 614 लोग हैं जो नर्सिस हैं जो 17 में प्रमोट हुई हैं। ये बहुत बड़ा एक हमारा अपॉर्चुनिटी मिली है हमें। देखिए YNA ने हमेशा स्ट्रगल किया और हमेशा नर्सिस के वक़ा के लिए काम किया है और नर्सिस के लिए एफ़र्ट किया है और इंशाल्लाह आगे भी एजाज़ भाई नर्सिस के लिए बहुत कुछ करेंगे और ये आप सब लोग देखेंगे। YNA ने बहुत काम किए हैं एजाज़ क्लैरी की क़यादत में और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो हमारे कुछ पेंडिंग मसले हैं वो भी हल हो जाएंगे। नर्सिंग काउंसिल के तहत हर 2 साल बाद इलेक्शन का इनेकाद किया जाता है, जिसमें सूबाई सतह पर मुंतखब मेंबर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में सूबे की नुमाइंदगी करता है। कैमरामैन जांशेर बलोच के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। पाक बहरिया पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स मनशियात की रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई कर डाली। फोर्स ने समंदर में मुश्तरका इंसदाद मनशियात ऑपरेशन करके 200 किलो आइस क्रिस्टल बरामद कर ली। पाकिस्तानी इदारों ने समंदर के जरिए मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। डिप्टी DG PMSA इकबाल आमिर का कहना था कि जॉइंट ऑपरेशन में 3 अरब रुपए मालियत की क्रिस्टल और आइस बरामद कर ली गई। देखिए जो प्योर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रिस्टल है और इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 3 बिलियन रुपीस इसकी कीमत है, 3 अरब रुपए। तो ये काफ़ी महंगा होता है और ये जब आगे अफ्रीकन या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है तो और भी महंगा होकर ये जाता है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कश्ती में मौजूद 6 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक जॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था पाकिस्तान नेवी, PMSA और ANF का। ये हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर इसको इनिशिएट किया और फिर इसको एग्जीक्यूट किया। बल्कि मैं कहूँगा कि ये क्लासिक एग्जाम्पल था सीक्रेसी, प्रिसीशन और फाइन एक्सिक्यूशन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब रहे हैं। 200 kgs हमने क्रिस्टल सीज किया है अलॉन्ग विद 6 स्मगलर्स। गिरफ्तार स्मगलर्स और मंशियात को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुक्काम के हवाले कर दिया गया। तमर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग फंक्शनल ने इमरान खान के कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के फैसले को गलत करार दिया है। जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम बोले, PTI अरकान असम्बली में रहकर ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में जदोजहद कर सकते थे। मुस्लिम लीग फंक्शनल का PTI चेयरमैन से मुतालिक बड़ा बयान सामने आ गया। सरदार अब्दुल रहीम ने वाजे किया कि अगर इमरान खान असम्बलियों में होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग फंक्शनल सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि मौजूदा माली बहरान से निमटने और मजदूर की खुशहाली के लिए किफायत शुआरी और संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। देखिए हुकूमत, आप आज ही मैंने बयान दिया है, हुकूमत जो है वो कोई संजीदा नहीं है कि माशी हालात को बेहतर करने के लिए और महंगाई कम करने के लिए। आपके पाकिस्तान के कोई 154 ममालिक में सिफारत खाने हैं, जबकि पाकिस्तान का सपोर्टर कोई भी नहीं है। तो ये सारे सिफारत खाने रखने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर बल्कि ख़र्च होते हैं। ठीक, क्या ज़रूरत है? इसमें सब में कटौती करें, अपने एम्बेसडर्स को वापस बुलाएं, फारिग करें और जो है बहुत ज़रूरी जो ममालिक हैं उसमें अपने रखें रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको बचत होगी। तकरीब से दीगर शुरका ने फंक्शनल लीग लेबर विंग की 1 साल की कारकर्दगी बयान की। बोले, हुकूक की जद्दोजहद और इंतजामी बिगाड़ को दूर करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो तमाम इदारे में काम करने वालों, मेरे मजदूरों से मेरी गुजारिश है कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का साथ दे ताकि आप अपने जायज हकूक को फौरी हासिल कर सके। तो मेरा लेबर विंग फंक्शनल लीग जो वो मैसेज ये देगी आपको कि सबसे पहले आप इदारे के बारे में सोचें। जो भी मजदूर काम कर रहे हैं
ان کو ہماری طرف سے یہ میسج ہے کہ پہلے ادارے کی ترقی، اس کے بعد آپ کی ترقی خود بن جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو، عام عوام کو اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کن لوگوں کو لانا ہے اور اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے، اور جن اداروں میں آپ مزدور کام کرتے ہیں ان کا پہرا دینا ہے۔ تقریب کا اہتمام ڈسٹرکٹ سینٹرل کے نیو کراچی زون کی مرکزی عمارت میں کیا گیا، جس میں فنکشنل لیگ لیبر ونگ کی ممبر خواتین نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین دانش شیخ کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اہم خبر شامل کریں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کے KPO پر دہشت گردوں کے حملے کے دوران مقابلے میں زخمی ہونے والے انسپیکٹر غلام حسین کی کورائی کی عیادت کی ہے۔ پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے کامیاب آپریشن پر مبارکباد بھی دی ہے۔ دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مزید بات کریں گے سمر عباس سے۔ سمر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے جاوید عالم اوڈھو نے KPO پر دہشت گردوں کے حملے کے دوران مقابلے میں زخمی ہونے والے انسپیکٹر غلام حسین کورائی کی عیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور کامیاب آپریشن پر مبارکباد دی۔ دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر پولیس چیف نے ان کے اہل خانہ کو پولیس کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، جبکہ غلام حسین کورائی جو تھے یہ KPO پر جب دہشت گردوں نے حملہ کیا تو یہ لڑتے ہوئے اپنے ٹیم لیڈر جو ہیں DIG مقدس حیدر تھے اور ان کے ساتھ انسپیکٹر پیش شبیر تھے۔ جب انہوں نے دہشت گردوں پر فائرنگ کی تو دہشت گردوں کی جانب سے دستی بم پھینکا گیا جو پھٹنے سے انسپیکٹر غلام حسین کورائی جو تھے زخمی ہو گئے تھے۔ اس کا بعد میں جو ہے ہسپتال میں کامیاب آپریشن ہوا اور گھر منتقل ہوئے، جہاں پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی آج ان کے گھر پہنچے اور انہیں گلدستہ پیش کیا۔ جی بہت شکریہ سمر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی پولیس آفس پر حملے کے بعد تباہ حال عمارت کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق صدر میں واقع KPO عمارت کی دیواریں گولیوں سے چھلنی ہیں اور دستی بم حملوں کے نتیجے میں شیشے کے عارضی کمرے اور اسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ کئی مقامات پر KPO بلڈنگ کی فور سیلنگ بھی ٹوٹ کر گر گئی اور گولیوں سے عمارت کی دیواروں سے ٹائلز بھی اکھڑ کر گر گئیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ حملے سے محفوظ رہنے والے دفاتر میں عملے کی جانب سے آج سے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ شوگر ملز مالکان کی اجارہ داری کے باعث شہر قائد میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہول سیل اور ریٹیل میں چینی مہنگی ہونے سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ مہنگائی نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا۔ طلب اور رسد کو جواز بنا کر شوگر ملز مالکان نے چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ہول سیل میں چینی 5 روپے اضافے سے 92 روپے کلو تک پہنچ گئی، جبکہ ریٹیل میں چینی 5 سے 10 روپے تک مہنگی ہو کر 95 سے 100 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ دکاندار چینی مہنگی ہونے کی وجہ سپلائی میں کمی کو قرار دیتے ہیں۔ جی پہلے ہم چینی 90 روپے کلو بیچ رہے تھے، اب 95 روپیز کلو بیچ رہے ہیں، اور اس کی وجہ کچھ سننے میں یہ آ رہی کہ ملیں کرشنگ بند کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے سٹاک آنا کم ہو گیا ہے۔ چینی کی بڑھتی قیمتیں شہریوں کی زندگیوں میں مٹھاس کے بجائے کڑواہٹ گھولنے لگیں۔ چینی اور آٹا یہ علاقہ جو ہے نا بالکل غربت علاقہ ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا چینی جو ہے سستا ہونا چاہیے۔ چینی سمیت اشیاء خوردونوش کے بڑھتے دام ایک جانب مہنگائی کی شرح میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں تو دوسری طرف شہریوں کی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مہنگے موبائل فونز شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہونے لگے ہیں۔ مہنگائی کے باعث سرینا موبائل مارکیٹ میں بھی کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ موبائل فون خریدنا اب ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث سرینا موبائل مارکیٹ میں بھی کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ مارکیٹ کے نائب صدر کامران قریشی کا کہنا ہے کہ 35 سے 36 ہزار والا موبائل 70 ہزار تک پہنچ گیا ہے۔ کسٹمر پرانے ریٹ پر موبائل دینے کی عزت کرتا ہے۔ گزشتہ 6-8 مہینے میں ایک موبائل کے اوپر جو 35-36 ہزار روپے کا موبائل ہوتا تھا وہ تقریباً ابھی 70-75 ہزار روپے کے سراؤنڈنگ چل رہا ہے، اور اس کے بعد اب وہ کسٹمر ہم سے کہتا ہے کہ 5 سے 6 مہینے پہلے اس کے پرائز یہ تھے۔ طلبہ کہتے ہیں کہ آن لائن تعلیم کے لیے اسمارٹ فون کی ضرورت ہے، مگر اب فونز مہنگے ہو گئے، نیا فون خریدنا خواب بن گیا۔ ڈبل ایک طریقے سے اگر نئے ڈبہ پیک پہ جائیں تو آپ قیمت ڈبل کی جگہ پہنچ گئی ہے اس کی۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس آپ صبر ہی کریں، پرانا ہی لے سکتے ہیں۔ پڑھائی تو بہت متاثر ہوتی ہے اور موبائل کے ریٹ جو ہے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، خاص طور پہ PTI پروف والا بہت مہنگا ہو گیا ہے، نان PTI بھی بہت مہنگا چل رہا ہے۔ منی بجٹ میں بھی الیکٹرانک مصنوعات پر سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے، جس کے بعد فونز کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔
मिनी बजट में जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़कर 18% होने पर गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। पाक सुजुकी ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 94,000 से 2,63,000 रुपये और टोयोटा ने 37,000 से 1,53,000 रुपये का इजाफा कर दिया। रुपए की कदर में कमी, पैदावारी लागत में इजाफे और साथ ही मिनी बजट में सेल टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने पर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पाक सुजुकी के मुताबिक मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत के बावजूद मुख्तलिफ मॉडल में बहुत कम इजाफा किया जा रहा है। कमदार से 2,63,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। इंडस मोटर टोयोटा ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। कंपनी के मुताबिक मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियाँ 37,000 से 1,53,000 रुपए तक महंगी की गई हैं, जबकि एटलस होंडा भी पीछे न रही, जिसने मुख्तलिफ मॉडल की कीमतों में 2,50,000 से 5.5 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया। कीमतें बढ़ने से खरीदारी करने वाले सार्फिन शदीद परेशान हैं। कहते हैं कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से पुरानी गाड़ियां भी पहुंच से दूर हो गई हैं। होंडा, सुजुकी और टोयोटा इंडस मोटर ने साफ कह दिया है कि दरामदी खाम माल और रुपए की कदर में गिरावट की वजह से पैदावारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लागत मजीद बढ़ने पर